بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ مہینے، ایام اور بعض گھڑیاں ایسی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بطور خاص فضیلت عطا فرمائی ہے، جیسے رمضان کا مہینہ ہے، جس کے پا لینے کی خواہش خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح جمعے کا دن ہے، جسے سید الایام کہا گیا ہے، اور جمعے ہی کے بارے میں ایک ایسی ساعت کی خبر دی گئی ہے کہ جس میں کی گئی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتی ہے۔ اسی طرح ذی الحجہ کا مہینہ بھی بڑا اہم ہے۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کو ایام العشر کہا گیا ہے۔ یہ بھی بڑی فضیلت کے حامل ہیں، اور اس ماہ میں کئی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ مسلمان ان عبادات کو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق بجا لاتے ہیں، سبقت کی کوشش کرتے ہیں، محنتیں اور مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ کوئی حج کی عبادت میں سرگرداں رہتا ہے، کوئی قربانی کی عبادت میں مصروف ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو قرآن کریم کی سورہ فجر کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ جس چیز کی قسم خود اللہ رب العالمین اٹھائیں تو یہ اس کی عظمت کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ 10 راتوں کی قسم اٹھانے کا معنی یہ ہے کہ بڑی اہم راتیں ہیں۔ چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی دن ہیں، اور یہ سال کے سب سے زیادہ افضل دن ہیں۔ ان ایام کی عبادات اور اعمال اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں۔ ویسے انسان کی ساری زندگی ہی نیک اعمال میں گزرنی چاہیے، اور ہر دن کے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی قدر ہوتی ہے، اور جس عمل میں جتنا اخلاص ہو وہ اتنا ہی زیادہ ثواب رکھتا ہے، اور یہی نیک اعمال پھر انسانی زندگی پر اثرات مرتب کرتے ہیں، اور انسان کو مرنے کے بعد بھی یہی نیک اعمال کام آتے ہیں۔ اور ان ایام میں بھی ہر دن کی اہمیت کو جان کر وقت کی قدر کرنی چاہیے اور خوب عبادات کرنی چاہیے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں یعنی ذی الحجہ کے پہلے عشرے سے زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان ایام کے علاوہ دوسرے دنوں میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان دنوں کے نیک اعمال کے برابر نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، البتہ اس آدمی کا جہاد جو اپنی جان و مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلا اور پھر واپس نہ ہوا، ان دنوں کے نیک اعمال سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر جہاد ایسا ہو کہ جس میں مال و جان سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو جائے، اور جہاد کرنے والا وہ مرتبہ شہادت پا جائے، تو وہ جہاد اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں کے نیک اعمال سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام میں ایک دن کا روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب میں 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کی طرح اجر و ثواب رکھتی ہے۔ اس روایت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ان دنوں میں روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جس قدر ممکن ہو عبادات کریں، خاص طور پر رات کے اوقات اور رات کا آخری حصہ، کہ اس میں جس عبادت کی توفیق مل جائے وہ اگرچہ 2 رکعت نفل ہی کیوں نہ ہو، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ازواج مطہرات نقل فرماتی ہیں کہ آپ 9 دنوں کے روزے رکھتے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام میں کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہا کرو، کیونکہ یہ ایام تحلیل، تکبیر اور اللہ کے ذکر کے ہیں، اور بعض روایات میں تحمید یعنی الحمدللہ کے پڑھنے کا بھی حکم آیا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ اس کے بعد والے سال اور اس کے پہلے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یعنی ایک دن کا روزہ اتنا بابرکت ہے کہ 2 سالوں کے گناہ اس کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں گے۔ ذی الحجہ کے پہلے عشرے سے متعلق ایک ہدایت یہ بھی ہمیں دی گئی ہے کہ جو شخص قربانی کرتا ہو وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد حجاج کرام سے مشابہت کے لیے ناخن اور بال کٹوانے سے احتراز کرے۔ اس سلسلے میں
کتب احادیث میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے تو تم میں سے جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو وہ اس وقت تک جب تک کہ قربانی نہ کر لے اپنے بال اور ناخن بالکل بھی نہ کٹوائے۔ اس روایت میں قربانی کرنے والوں کو بقر عید کا چاند دیکھ لینے کے بعد قربانی کر لینے تک بال وغیرہ کٹوانے سے اس لیے منع فرمایا گیا ہے کہ تاکہ جو لوگ حج کر رہے ہیں ان سے مشابہت حاصل ہو جائے، لہذا بال وغیرہ کا نہ کٹوانا یہ مستحب ہے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہ رہتے ہوئے بھی حج اور حجاج کرام سے ایک نسبت اور مشابہت پیدا کر لیں اور ان کے ساتھ کچھ اعمال میں شریک ہو جائیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ 10 دن بڑے مقدس، محترم اور عظمت والے ہیں، اور ان دنوں میں اعمال بطور خاص اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے پسند کیے جاتے ہیں، لہذا ان ایام میں روزوں، عبادات، نوافل، ذکر، تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور قربانی کرنے والوں کو چاند دیکھنے سے قبل ہی بال ناخن درست کروا کر حدیث کے مطابق حجاج سے مشابہت کی بنا پر چاند کے بعد بال ناخن کٹوانے سے احتراز کرنا چاہیے۔ یہ مشابہت بھی انشاءاللہ ہمارے لیے رحمت اور برکت کا باعث ہوگی۔